آج پروین شاکر کی دو چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں، چار چار اشعار پر مشتمل کہ آواز کے ہمراہ سراپا بھی تو دیکھوں، آواز کے ہمراہ سراپا بھی تو دیکھوں، اے جان سخن میں تیرا چہرہ بھی تو دیکھوں، دستک تو کچھ ایسی ہے کہ دل چھونے لگی ہے، اس حبس میں بارش کا یہ جھونکا بھی تو دیکھوں، صحرا کی طرح رہتے ہوئے تھک گئی آنکھیں، دکھ کہتا ہے میں اب کوئی دریا بھی تو دیکھوں، اب تک تو میرے شعر حوالہ رہے تیرے، اب میں تیری رسوائی کا چرچا بھی تو دیکھوں۔ اور وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا، وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا، تیری جدائی میں کس طرح صبر آ جاتا، فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کے اہل قفس، فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کے اہل قفس، تو اور طرح کا اعلان جبر آ جاتا، وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ آواز کے ہمراہ سراپا بھی تو دیکھوں، ایک تمہاری آواز تو مجھے مل رہی ہے بہت دنوں سے، میں تمہاری آواز کے بالکل اسیر ہو چکی ہوں، میں بالکل مانوس ہو چکی ہوں، لیکن ذرا سراپا بھی تو دیکھوں، میں یہ بھی تو دیکھوں کہ یہ آواز کس شخص کی ہے، اس کا سراپا بھی تو دیکھوں۔ یہ حسرت تو بالکل کامن ہے یہ کہ آواز کے ہمراہ سراپا بھی تو دیکھوں، اے جان سخن میں تیرا چہرہ بھی تو دیکھوں، اے میرے اشعار کے، میری شاعری کے جو جان ہے، جو میرے موضوع ہے، جو میرا سبجیکٹ ہے میرے سخن کا، میں اس کا چہرہ بھی تو دیکھوں۔ اب تک تو نہیں دیکھا، نہ سراپا دیکھا نہ چہرہ دیکھا، صرف آواز کا ایک تعلق ہے، تو آواز کے ہمراہ سراپا بھی تو دیکھوں، اے جان سخن میں تیرا چہرہ بھی تو دیکھوں، دستک تو کچھ ایسی ہے کہ دل چھونے لگی ہے۔ ابھی دروازے پہ ایک دستک ہوئی ہے ہمارے، اب یا تو وہ گھر کا دروازہ ہو یا دل کا دروازہ ہو، دستک تو ہوئی ہے، اس حبس میں بارش کا یہ جھونکا بھی تو دیکھو۔ بڑی گھٹن ہے، بڑی حبس ہے، بڑا ماحول بالکل گھٹا گھٹا سا ہے، بالکل سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو دستک ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بارش کا یہ جھونکا ہو، کسی تازہ ہوا کا یہ جھونکا ہو، تو میں دیکھوں تو ذرا دروازے پہ جا کر کے کہ یہ کون آیا ہے، کون ہے جو اس حبس میں مجھے اس حبس سے مجھے نجات دلانا چاہتا ہے۔ تو دستک تو کچھ ایسی ہے کہ دل چھونے لگی ہے، دستک تو بڑا خوشنما ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کوئی امید سی بن رہی ہے اس میں، دستک تو کچھ ایسی ہے کہ دل چھونے لگی ہے، اس حبس میں بارش کا یہ جھونکا بھی تو دیکھوں۔ اس پر بشیر بدر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پھر آج دل پہ میرے ایک نئی سی دستک ہے، مکان خالی ہوا ہے کوئی تو آئے گا۔ تو کچھ اس طرح کا ایک اس میں بھی خیال مجھے لگتا ہے کہ دستک تو کچھ ایسی ہے کہ دل چھونے لگی ہے، اس حبس میں بارش کا یہ جھونکا بھی تو دیکھوں، صحرا کی طرح رہتے ہوئے تھک گئی آنکھیں۔ صحرا جانتے ہیں نا، ریگستان، بالکل تپتی ہوئی ریت حد نگاہ تک، تو صحرا کی طرح رہتے ہوئے تھک گئی آنکھیں، دکھ کہتا ہے کہ اب کوئی دریا بھی تو دیکھو۔ بھئی جب غم، مسلسل غم ملتا جا رہا ہو آپ کو، تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی خشک ہو جاتی ہیں، ایک صحرا کا عالم ہوتا ہے، وہاں بھی کوئی نمی نہیں ہوتی، کوئی آنسو کا قطرہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک خشک صحرا کی مانند آپ دیکھ لیں، دور تک حد نگاہ تک ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی آپ کو، تپتی ہوئی ریت ہی نظر آئے گی، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے دکھ سہتے سہتے، غم سہتے سہتے، تو اب دکھ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ صحرا کا عالم کب تک رہے، اب ذرا دریا بھی تو دیکھو، ذرا آنسو بھی تو بہے، آنسوؤں کے مطلب دھار بھی تو بہے، کچھ دریا کا کچھ منظر تو پیش ہو اس میں بھی۔ انہی آنکھوں سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا تو صحرا دکھائی دیتا ہے یا پھر دریا دکھائی دیتا ہے۔ تو صحرا کی طرح رہتے ہوئے تھک گئی آنکھیں، دکھ کہتا ہے میں اب کوئی دریا بھی تو دیکھوں، اب تک تو میرے شعر حوالہ رہے تیرے، اب میں تیری رسوائی کا چرچا بھی تو دیکھوں۔ بھئی تمہارے نام کی جو شہرت ہوئی ہے اب تک، یہ ہو رہی تھی، وہ محض اس لیے کہ میرے شعر میں تمہارا نام آ رہا تھا، تمہارا پیکار آ رہا تھا، تمہارا ذکر آ رہا تھا، تو لوگ تمہیں جاننے لگے تھے میرے شعر کے حوالے سے، کہ اب تک تو میرے شعر حوالہ رہے تیرے، اب میں تیری رسوائی کا چرچا بھی تو دیکھوں۔ لیکن جب تو بے وفا ہو گئی، جب تو مجھ سے جدا ہو گیا، تو میں اب جو تمہارا نام نہیں لوں، یا تمہارا نام میں اس طرح لوں کہ تمہاری رسوائی ہو جائے، تو وہ بھی دیکھوں کہ رسوائی کا رنگ کیسا ہے۔ شہرت تو مل گئی، اب ذرا رسوائی کا بھی رنگ دیکھو کیسا ہے، میرے وجہ سے تمہیں شہرت ملی تھی، اب میری وجہ سے تمہیں رسوائی بھی ملنے والی ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب ہے کہ وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا، بھئی وہ ہم نہیں ہیں،
ہے جبر سہنے والے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں جو جبر سہے جاتے ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا. تیری جدائی میں کس طرح صبر آ جاتا. نہیں، تیری جدائی بھی ہو اور مجھے صبر بھی آ جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہونے والا. تیری جدائی میں کس طرح صبر آ جاتا، فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کہ اہل قفس. فصیلیں مطلب چار دیواری جو کسی قید خانے کے یا محل کے بلڈنگ کے چاروں طرف جو حفاظتی طور پہ جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اسے فصیل کہتے ہیں. تو فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کہ اہل قفس، جنہیں قید کیا گیا تھا، وہ قیدی لوگ جو تھے وہ فصیلیں توڑ نہ دیتے. یہ کون سا مشکل کام تھا کہ فصیلیں توڑ دینا. فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کہ اہل قفس، تو اور طرح کا اعلان جبر آ جاتا. تو اس سے کیا ہوتا، فصیلیں توڑ کے باہر آ جاتے، پھر ایک نیا اعلان آتا کہ صاحب ایک نیا جبر مسلط کر دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں پروین شاکر کا ہی شعر ہے کہ لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے. تو وہی ہے کہ فصیلیں توڑ نہ دیتے جو اب کہ اہل قفس، تو اور طرح کا اعلان جبر آ جاتا. وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں. بھئی ہم نے دعا مانگی اور اسے قبول ہونا تھا. تو یہ دعا اور قبولیت کے بیچ میں ایک بڑا فاصلہ رہتا ہے. تو وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا، موسم ہی بدل جاتا. اتنا لمبا فاصلہ تھا کہ سردی کے مارے ہم دھوپ مانگنے جاتے تو تب تک موسم اتنا بدل جاتا کہ وہ برسات کا موسم آ جاتا، تو بادل چھا جاتا، پھر بارش آ جاتی، دھوپ تو نہیں ملتی. تو یہ ایک فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ موسم ہی گزر جاتا جس موسم کے تحت آپ دعا مانگنے جاتے ہیں. وہ فاصلہ تو دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا. وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. بھئی ٹھیک ہے، مجھے تم نے چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ کر وہ شخص کسی اور کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اختیار تو ہے نہیں، چلو صحیح ہے. لیکن اسے مجھ سے زیادہ حسین ہونا تھا نا، مجھ سے بہتر ہونا تھا، مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہونا تھا، انتخاب ہونا تھا پورے شہر میں. لیکن وہ تو چھوڑیے کہ مجھ سے بہتر کیا ہوتا، میری برابری کا بھی ہوتا تو مجھے صبر آ جاتا. اب پتہ نہیں وہ کیسا شخص تھا، وہ کیسا گیا گزرا شخص تھا کہ اس سے لگ رہا ہے شاعرہ کو کہ بھئی میری برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. صبر آنے کی اب کوئی صورت ہی نہیں رہی، بالکل اس طرح گیا گزرا. مجھ سے بہتر اسے ہونا تھا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. پروین شاکر کی یہ دو غزلیں آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے پھر کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.